بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں کچھ لوگوں نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک درخت کے پاس باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ! سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے دو چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں پیدا کیا ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ تو وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ میں ہوں اس ہرنی کا مالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، بس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے پھر اس ہرنی کو باندھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے؟ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں ہوں اس ہرنی کا مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم! یہ ہرنی آپ ہی کی ہے۔ انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ ہرنی چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے لکڑی کا منبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس پر رونق افروز ہوئے تو خوش درخت حنانہ کا بنا ہوا وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بلک بلک کر رونے لگا۔ آپ کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کی سسکیوں میں اتنی شدت تھی، اتنا قد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ستون کی بے قراری دیکھی تو خطبہ وہیں پر ختم فرما دیا۔ پھر اس ستون کے پاس آئے اور اسے اپنے سینے سے لپیٹ لیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا، یہ درخت میری جدائی میں گریہ کناں کر رہا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس درخت کو اپنے سینے سے لپیٹ کر دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک اسی طرح میری جدائی کے غم میں روتا رہتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تجھے واپس اسی باغ میں اگا دوں جہاں سے تجھے کاٹا گیا ہے، وہاں تجھے ہرا بھرا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت تک مشرق مغرب سے آنے والے اللہ کے دوست حجاج کرام تیرا پھل کھائیں گے۔ اس نے عرض کیا، اے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحاتی جدائی برداشت نہ کر سکا، قیامت تک کی تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت میں سرسبز شاداب درخت بنا کر اگا دوں اور تو جنت کی بہاروں کے مزے لوٹے؟ ستون حنانہ نے یہ انعام قبول کر لیا، چنانچہ اسے منبر اقدس کے قریب زمین میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دار فنا پر دار بقا کو ترجیح دی ہے۔